ارشاد ہے کہ تم غور کرو کہ زمین میں تم کو اتنی طاقت دے کر کس نے بسایا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس کے آگے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، ہر چیز جھکی جاتی ہے۔ اگر اس کے خلاف کسی کا دعویٰ ہے تو اسے پیش کرو تاکہ وہ اپنا دعویٰ ثابت کرے، لیکن اول تو کسی کو ایسا کرنے کی مجال نہیں ہے، ایسا دعویٰ کرنے کی مجال نہیں، اور اگر نادانی سے کر بھی بیٹھا تو منہ کی کھائے گا، کیونکہ وہ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ سنو، تمہیں زمین میں ہم نے جگہ دی ہے اور تمہارے نفع کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی ہیں اور تمہیں ان کا مالک بنا دیا، اس سے تمہاری ساری زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سب ساز و سامان دے کر ہم نے تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دیا، اور تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے لیے منعم اور حسن کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ تم اکثر ناشکری کرتے ہو، اور اگر کبھی شکر ادا بھی کیا تو تھوڑا سا برائے نام۔ اب یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں اپنے مرتبے اور جاؤ چشم کو دیکھ کر سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کس نے دیا، اور اس کی عقل کا کام ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی عقل کافی ہے جو بعض جانوروں کو بھی ملی ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، جانور اس شخص کو جو انہیں کھانے پینے کی چیزیں دے ان کی خبرگیری کرتے ہیں، ان کی خبرگیری پہچانتے ہیں، اپنے طور پر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے کاموں اور اشاروں سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کا احسان مانتے ہیں۔ آدمی اس معمولی عقل میں بھی ان سے زیادہ ہے، اسے ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ محسن کے پہچاننے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کا شکر ادا کرنے میں جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوا ہے، اور اتنا بھی نہ سمجھے کہ مجھے اپنے محسن کا شکر ہر طرح سے ادا کرنا چاہیے اور اس کا ہر حکم بجا لانا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہے کہ یوں تو انسان میں بڑے عقل والے ہیں جو اپنے خالق، مالک اور رب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اتنی عقل ہر ایک کو ملی ہے جس سے وہ اتنی بات اچھی طرح جان سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اور مجھ کو یہ سب طاقت اور قوت دینے والا اور میرے لیے زندگی کی ساری ضرورتیں مہیا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ضرور دنیا سے بالا تر کوئی ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور یہ سب کچھ دیا، اسی کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اب میں قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 11 جس کا ترجمہ و تفسیر یعنی انسان کا مرتبہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ یعنی ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ۔ لم یکن الساجدین اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔ اب یہاں پہ اس آیت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے شاید کہ ہم نے تمہارے پیدا کرنے کے لیے مادہ کے اجزاء کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، پھر ان کو ترتیب سے جوڑ کر تمہاری صورت بنائی، اور آگے کی صورتوں میں آئے گا کہ پھر اس میں اپنی روح داخل کی، اور پھر فرشتوں سے کہا دیکھو یہ آدم ہے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ یہ سن کر سب فرشتے سجدہ میں گر پڑے، لیکن ابلیس جو ان میں ملا کھڑا تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، اور اس کے عمل نے اسے فرشتوں سے علیحدہ کر دیا، حالانکہ زبانی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ اور رب کہتا تھا مگر نافرمانی سے مردود ہو گیا۔ اب یعنی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اس سے پہلے سورۃ بقرہ کے 3 رکوع میں گزر چکا ہے، جو میں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ وہاں کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ آدم کو خلیفہ بنانے سے اس کی اولاد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف خلیفہ ہوئی۔ اس کا ذکر اس سے پہلے سورۃ الانعام کی آخری آیات میں بھی ہے، اور اس کی تشریح اس آیت کی تفسیر میں کر دی گئی ہے۔ یہاں قصہ آدم
سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانوں کو ابلیس کی دشمنی سے پوری طور پر آگاہ کر دیا جائے اور اچھی طرح خبردار کر دیا جائے کہ دنیا میں تم سب سے قوت والے ہو. تم اپنے اندرونی قوتوں کی بدولت جس طرح چاہو دنیا کی چیزوں میں تصرف کر سکتے ہو. دنیا کی ساری بیرونی قوتیں تمہارے خادم اور فرما رواں ہیں، لیکن ایک قوت نے تمہارے خادم اور فرما رواں ہونے سے انکار کر دیا ہے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تمہیں اس سے خبردار رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، یعنی شیطان سے، تاکہ تم سمجھ لو کہ جب تم اپنی قوتیں اپنی بہتری کا سامان حاصل کرنے کے لیے صرف کرو گے تو یہ رکاوٹ بنے گا. تو یہ ایک قوت ایسی بھی ہے جو تمہاری انہی قوتوں کو مکر و فریب کے راستے کے ذریعے چاپلوسی سے دھمکی دے کر جس طرح سے بھی ہو سکے گا اس طرح صرف کرنے کے لیے کہے گا، یعنی اس سے ہٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو، جس سے تمہیں جاب جائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا. اس لیے تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنی قوتیں ابلیس کے کہنے کے مطابق صرف نہ کرنا اور محتاط رہنا. یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا. ہم تمہیں ان کی طرف یعنی ان کے صرف کرنے کا طریقہ بتا دیں گے، اور قرآن پاک میں ان آیات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. تو اس طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے اور اس طریقے سے ہمیں دنیاوی زندگی میں حصہ لینا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے، اور شیطان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. شیطان ہمیں ہر لمحہ بہکانے کی کوشش کرے گا، اس سے پیچھا چھڑانا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے شیطانی خیال اگر ذہن میں آئے تو. ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. آئندہ انشاءاللہ میں اس سے آگے والی آیات کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج سامعین، میری ہم مکتب بہنوں بھائیوں، آپ سب کے لیے میں قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں. امید ہے آپ اسے توجہ فرمائیں گے اور سنیں گے اور غور کریں گے. لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور میں آپ کا پیشگی شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں. قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اس کا عنوان ہے ابلیس کو دھتکار. کالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، یعنی کہا تم کو کیا منع تھا، یعنی کس نے منع کیا تھا کہ جب میں نے حکم دیا تمہیں سجدہ کرنے کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے منع کیا تجھ کو کہ نہ سجدہ کرے تو جب حکم میں نے دیا تجھ کو. اب یہاں پہ ہے کالا انا خیر منہ، تو اس نے بولا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتانی، جو بنایا تو نے، خلقتانی من نار، میں آگ سے بنایا ہوا ہوں، بنایا تو نے مجھے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور جو بنایا تو نے اس کو مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے. فرشتہ شیطان نے جواب دیا، ابلیس نے جواب دیا کہ میں آگ سے بنایا ہوں اور آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں سپر ہوں اور میں جو ہے مٹی سے بنائے ہوئے مخلوق کو سجدہ نہیں کرتا، تو میں بہتر ہوں اس سے. اب یہاں پہ قالا فاہبط، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بس تو یعنی اتر منہا فما یکون، اس جگہ سے بس نہیں ہے لکا میں ان تتکبر، یعنی تیرے لیے، یعنی جو غرور کرتے ہیں ان کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے. تیرے لیے یہ کہ بڑائی مارے تو، یعنی تکبر کرے تو. فیہا فخرج انک من الصاغرین، اس جگہ پس نکل جا تو، بے شک تو ہے
من الصاغرین ذلیل خوار لوگوں میں سے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، عز و جل نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے پر پوچھا. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کے حکم سے ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اس وقت جو ہے حضرت آدم اور سوچتا رہا. سجدہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار رہوں گا. تو ناظرین، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، بلکہ فرشتے سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ شیطان اللہ کو بھول گیا اور اپنی طرف دیکھنے لگا. اس آیت میں یہی بیان ہے، ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے تو کہا کہ یہ حکم میں نے دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے کہیں اچھا ہوں، یعنی بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا ہوا ہے. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. بھلا مٹی کو آگ سے کیا نسبت؟ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو نے ہماری نافرمانی کی ہے، اب تیرا ہمارے نزدیک کوئی مرتبہ نہیں رہا، تو اس لیے نیچے اتر جا اور یہاں سے چلا جا. یہ جگہ جہاں تو ہے اس میں اپنے آپ کو دور سے بڑا سمجھنے والے تکبر کے رہنے کا کچھ کام نہیں. یہاں رہ کر تو تکبر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں سے نکل جا. اب تو ذلیلوں میں سے داخل ہو گیا، یعنی ان میں شامل ہے. یہ فرشتے جنہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا وہ ہے جنہیں زمین کے کاموں کی خدمت سپرد تھی، اور کسی کو ہوا کی، کسی کو پانی کی، کسی کو آگ کی، ان سب نے سجدہ کیا. لیکن آگ سے بنے ہوئے ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا اور اللہ کے حکم کے آگے جھکنا بھول گیا تھا. اس لیے یہ خیال یہ آ گیا کہ آدم کے جسم میں تو اصل چیز مٹی ہے جو سب سے نیچے پڑی رہتی ہے، میں اس کے آگے جھکوں. یہ اس نے غرور کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفسروں نے لکھا ہے کہ آگ میں تیز اور ہلکا پن ہے اور غصہ اور جلن اس کی خاص نشانیاں ہیں. اب یہاں پہ فرمایا کہ آدم کے مرتبہ کو دیکھ کر ابلیس کو آتش حسد بھڑک اٹھی اور دل میں جلنے لگا. اس کی سزا یہ ملی کہ بارگاہ الہی سے ذلیل ہو کر نکال دیا گیا. تیش اور غصے کی جڑ تکبر ہے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اسی کی علامتیں ہیں. ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس کا کام بھی ساری مخلوق کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. اس لیے اسے نافرمانی کی وجہ سے ذلت اور رسوائی نصیب ہوئی. اب یہاں پہ قرآن پاک کی سورۃ اعراف اس کے آیت نمبر 14 اور 17 کا ترجمہ 14 سے 17 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں تفسیر کے ساتھ پیش کروں گی. سنیے ذرا. ابلیس نے بہانے کی ٹھان لی، یعنی بہکانے کی ٹھان لی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی اس کے اندر حسد کی آگ اور بڑھ گئی اور زیادہ ہو گئی. یعنی فرمایا جا رہا ہے کل انظرنی الی یوم یبعثون، قالا بولا مجھے اس دن تک مہلت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا انک من المنظرین، تجھ کو مہلت دی گئی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو نے مہلت مانگی ہے، میں نے تجھے مہلت دے دی. اب قال فبما اغویتانی، بولا تو جیسا تو نے مجھے گمراہ لاقعدن لہم صراطک المستقیم کیا ہے، میں بھی ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور پھر فرمایا پھر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے بہکانے کے لیے. من بین ایدیہم ومن خلفہم، یعنی اس کے آگے سے اور پیچھے سے. وان ایمانہم وان شمائلہم، اور دائیں سے اور بائیں سے. ولا تجدن اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا. اب یہاں پہ فرمایا ارشاد ہے، تفسیر اس کی بیان کر رہی ہوں کہ جب ابلیس کو ذلیل کر کے دیس نکالا مل گیا تو سوچا کہ یہ تو بڑی بات ہوئی. وہ سوچنے لگا
یہ تو سوچا کہ یہ تو بڑی بات یعنی بری بات ہوئی، آخر آگ کا بنا ہوا تھا، جھنجھلا اٹھا، اور یہ بھی وہ دل میں جانتا تھا کہ میرے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بنے بنائے گا کچھ نہیں۔ اب اس نے کیونکہ اصل قوت اور عزت تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کو حاصل ہے، تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی دے تو ملے، ورنہ کوئی صورت نہیں کہ انسان عزت دار کہلوائے۔ اب یہاں پہ ہے کہ ورنہ کوئی صورت نہیں، دھتکار تو مجھ پر پڑ ہی چکی۔ اب ابلیس جو ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دھتکار تو مجھ پر بھلا بن کر تو میں اب یعنی پڑ چکی ہے، بھلا بن کر تو میں اب کچھ کرنے سے رہا، یعنی اب میں اچھا ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ صورت یہی ہے کہ آدم کو خراب کرنے کی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ لوں، اور وہ طاقت ایسی ہو کہ جب تک آدم کی نسل کا ایک فرد بھی دنیا میں ہے اس کے بہکانے میں اسے استعمال کر سکوں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ایسا کچھ منصوبہ بنا کر شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہا، ایسا کچھ منصوبہ بنا کر اور سب طرف سے مایوس ہو کر چلایا کہ مجھے قیامت تک رہنے کا یا قیامت تک ہونے تک کا برقرار رکھا جائے، میں قیامت تک زندہ رکھا جاؤں، مجھے موت واقعہ نہ ہو، اس وقت تک مجھے اختیار دیا جائے کہ میں جو چاہے کروں، وہ مجھ سے جو کچھ بات پاس نہ کی جائے، یعنی میں جو کرتا ہوں جو میں کروں اور اس سے مجھ سے کوئی پوچھا بھی نہ جائے، پوچھ کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن آپ کو اختیار ہے، جو چاہے مجھے سزا دے، یعنی پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قیامت کے دن آپ کو اختیار ہوگا، آپ جو مجھے چاہے وہ سزا دیں، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اب بارگاہ الہی میں دیر کا کیا کام ہے، جو جس کے قابل ہے مانگنے سے اسے ملے گا۔ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ چاہے جو کچھ کرے عالم کے نظام کو نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا تمام اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بگاڑنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام نہیں بگڑتا، یعنی شیطان کا۔ چلو اسے بھی اپنی صحیح کر لینے دو، یعنی اسے اپنی کوشش کر لینے دو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم ہوا کہ جا تجھے مہلت دی گئی، پس پھر کیا تھا، ابلیس کی دلی مراد بن آئی اور وہ جوش اور انتقام میں اندھا ہو رہا تھا، اور اس نے مارے خوشی کے ناچنے لگا اور کہا اگر اس کی خوشی میں پاگل ہو جانے کا کچھ اندازہ لگانا ہے تو دیکھیں نا، جیسے اب ہم تو عدالت فوجداری میں جا کر اس شخص کی حالت دیکھیں جسے موت کی سزا دے دی ہو اور پھر اپیل سے اسے بری کر دیا جائے، تو وہ جو ہے اپیل موت کی سزا سے عمر بھر کے لیے بچا دیا جائے، تو پھر وہ ایسا شخص جوش مسرت میں سچ مچ پاگل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابلیس بھی دندناتا ہوا پاگل ہو گیا اور حاکم مطلق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں بھی اپنی سی کر کے دکھاؤں گا، اگر آدم کو اور اس کی اولاد کو سیدھے راستے پر چلنے دوں تو میرا نام بدل دیجئے، میں اس کے گرد چاروں طرف سے گھیرے ڈالوں گا اور گھیرے ڈال کر بیٹھ جاؤں گا، فریب اور چال بازی کا جال بچھا دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اکثر میرے جال میں پھنس جائیں گے، پھنس کر آپے سے باہر ہو جائیں گے اور غلط کام کریں گے اور آپ کا کچھ خیال نہ کریں گے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بحث کر رہا ہے، اور اللہ عز و جل نے بے پرواہی سے اسے جھڑک دیا اور کہتا ہے کہ جا تجھے چھٹی ہے، اپنی سی کر دیکھ، اس کا انجام تیرے سامنے آ جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھا ابلیس نے بہکانے کی ٹھان لی، اور اس نے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت لی انسان کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی، تو اسے ابلیس نکالا گیا۔ اب یہاں پہ ہے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر 18 اور 19، یہ کے بعد دیگرے ان کے ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ابلیس نکالا گیا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، کہا نکل جا یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، لمن تابعک منہم لأملأن، اب فرمایا جا رہا ہے جہنم، جو کوئی ان میں سے تیرے راہ پر چلے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں دوزخ کو تم سب سے بھر دوں گا، یعنی املأن جہنم منکم اجمعین۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یہاں سے چلا جا، اور جو تیری راہ پر چلے گا میں ان کو اور تجھ کو
سب کو دوزخ سے بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اور تیری عورت جنت میں رہ. پس فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا، پس جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا. حاضر شجرۃ، اس درخت کے پاس نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ ارشاد ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں گزرا کہ شیطان قیامت تک مہلت ملنے پر پھولا نہ سمایا اور کہنے لگا کہ آدم کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہوا ہوں، لیکن اب میں اس سے بدلہ لوں گا اور دل کھول کر بدلہ لوں گا، اور اس کی اولاد میں سے بھی بہت سو کو گمراہ کر دوں گا. اب آگے اس کا حال اس آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بات کو سن کر فرمایا تو ذلیل و خوار یعنی ابلیس کو کہا اور مردود ٹھہرایا گیا ہے. چل یہاں سے نکل، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ تو آدم کی اولاد کو بہکا کر غلط راستے پر چلائے گا، اس میں ہمارا کیا جائے گا. ہم تجھ کو اور تیرا کہنا ماننے والوں کو اکٹھا دوزخ میں ڈال دیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جنت دوزخ میں جھونک دیں گے. پھر آدم کو حکم ہوا کہ تو اپنی بیوی سمیت جنت میں رہ، تم دونوں کو یہاں قسم قسم کے کھانے میوے ہر طرح کی آزادی ہے، مگر یہاں یہ درخت جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پاس مت بھٹکنا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کا قصہ سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے اور میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. اور وہاں کہا گیا ہے کہ آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بناؤں گا. اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ اس کو خاص قوتیں دی جائیں گی، اس کے ذمہ کچھ کام ڈالا جائے گا اور اس طرح اس کا امتحان لیا جائے گا. اس بارے میں بھی سورۃ الانعام میں کی آخری آیت میں جو ہے میں نے درس میں بتایا ہے، وہ یہ وہ کام ٹھیک طور پر کرتا ہے یا نہیں. سورۃ انعام کی آخری آیت میں سب انسانوں سے صاف طور پر کہہ دیا کہ تم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور اس سے تمہارا امتحان مقصود ہے. اس صورت میں آدم علیہ السلام کو اسی امتحان کے لیے تیار کرنے کا ذکر ہے. اسے جنت میں رکھا گیا جس سے یہ سمجھنا مقصود تھا کہ آدم کے اور ان کی اولاد کی اصل جگہ یہ ہے، اور پابندی اس لیے لگائی گئی کہ دنیا میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدوں میں رہنا یہی سیکھ جائے اور گناہ کا مطلب اور اس کے معنی اس کے معاف کرانے کا طریقہ بھی اسے معلوم ہو جائے. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ اعراف یعنی سورۃ الاعراف اور اس کے آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. شیطان کا فریب، یہ اس کا عنوان ہے. فوسوس لہم الشیطان لیبدیا، پھر ان کو شیطان نے بہکایا تاکہ ان پر ان کی شرمگاہوں سے وہ چیز کھول دے. لہما ما وریا کہ انہما من سوآتہما، کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی. وقال ما نہاکما، اب بولا کہ تم کو تمہارے ربکما عن ھذہ، شیطان نے بہکایا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا. الشجرۃ الا ان تکونا ملاکین، بلکہ اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. اس درخت سے روکا مگر اس لیے کہ کبھی تم فرشتے ہو جاؤ، یا او تکونا من الخالدین، اور یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ. اب یہاں پہ وقاسمہما انی، اور ان کے آگے قسم کھائی، لکما لمن الناصحین، کہ میں البتہ تمہارا دوست ہوں، اور بس مائل کر لیا ان کو اپنے فریم میں. اب یہاں پہ ہے فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان کو وسوسہ ڈالا شیطان نے آدم کے دل میں، اور کہا کہ شیطان کو جو یہ معلوم ہوا کہ آدم کو جنت میں جنت سے ایک خاص درخت سے منع کیا گیا ہے، تو اس نے سمجھ لیا کہ آدم کو نقصان پہنچانے کا یہی طریقہ ہے، اور
کہ کسی طرح انہیں اس درخت تک پہنچا دوں اور وہ انہیں کھانے پر مجبور کر دوں۔ شیطان نے کیا چال چلی کہ ان کے دل میں یہ کہہ کر شبہ ڈال دیا، شبہ پیدا کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ درخت تم پر حرام نہیں کیا بلکہ یوں ہی کسی خیال سے روک دیا ہے، مثلا یہ کہ اس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو گے۔ یہ شیطان کی پرانی چال تھی اور چال ہے کہ وہ انسان کے دل میں کسی ترکیب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی وقت باقی نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ یہ حکم ضرور نہیں ہے، یہ حکم ضروری نہیں ہے، یوں ہی کسی خیال سے دے دیا گیا ہے، اگر توڑنے میں تمہارا فائدہ ہو تو توڑ سکتے ہو، یعنی اس طریقے سے اما ہوا کو بہکایا۔ اس کے بعد ظالم دونوں کے آگے جھوٹی قسمیں کھا گیا کہ میں تمہارے خیر خواہی کی بات کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اب یہاں پہ یہ سن کر وہ دونوں دھوکہ کھا گئے۔ اس چال بازی سے شیطان نے اپنی بات منوا لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نورانی لباس غائب ہو گئے اور انہیں جسم کے وہ حصے بھی نظر آنے لگے جن کا دیکھنا برا تھا۔ تو ناظرین اب یہاں پہ قرآن پاک کی سورۃ اعراف اس کی آیت نمبر 21 کا ہی حصہ ہے، فریب کا نتیجہ سنیں۔ قرآن آیت کے ذریعے فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما، پھر جب دونوں نے چکھا تو ان پر ان کی شرمگاہیں کھل گئی، سوآتہما وطافقا یخصفان، اور لگے اپنے اوپر بہشت کے پتے لگانے، علیہما من ورق الجنت، اور جوڑنے لگے، وناداہما ربہما، اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، وناداہما ربہما علم، اور ان کو ان کے رب نے پکارا، کیا انہاکما، میں نے تم کو، ان تلکما، منع کیا تھا، شجرتی یعنی میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم کو یہ کہہ دیا تھا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان کے پیچھے نہ لگنا، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم نے اور ان کی بیوی نے اس کی قسم سے دھوکہ کھایا اور اس درخت سے کچھ تھوڑا سا پھل چکھ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا لباس ان کے بدن سے نیچے گر گیا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے اور شرم کے مارے جنت کے درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ملا کر اپنا بدن ڈھانپنے لگے۔ یہی پہلی سی حالت ہی نہ رہی، احساسات بدل کر کچھ کے کچھ ہو گئے۔ ضرور خیال آیا ہوگا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ اب یہاں پہ یہ وہ شرمندہ تھے اپنے آپ میں، ایسی حالت میں شرم و ندامت اور حیرت کا دلوں پر بے قدم حملہ ہوا، یکدم حملہ ہوا ہوگا۔ اتنے میں ان کے رب کی طرف سے آواز آئی، کیوں اب محبتوں کی طرح سے کھڑے ہو، یعنی بتوں کی طرح سے کیسے کھڑے ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور صاف نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، اس کے پیچھے نہ لگنا، یہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے پاس نئی شکلوں میں آئے گا، لیکن اس کی غرض ہمیشہ یہ ہوگی کہ مکر و فریب سے اپنی بات تم سے منوا لے۔ حضرت آدم اور حوا جب پیدا ہوئے تو بچے نہ تھے، دونوں پورے قدآور مکمل دماغی اور بدنی قوتوں والے انسان تھے، لیکن چھل پٹے، فریب، جال سازی، دھوکے بازی سے قطعی ناآشنا تھے۔ اگر شیطان ان کو سجدہ کرنے سے انکار نہ کر دیتا تو ہمیشہ ایسے ہی بھولے بھالے، پاک صاف، بے گناہ بشر رہتے اور ہمیشہ جنت کی فضا میں وہاں کا نورانی لباس پہنے سیر کرتے، کھاتے پیتے پھرا کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی خود پاک صاف دل کا کھڑا ہو تو دوسرے کے خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اتنا دھوکے باز فریبی دل کا کھوٹا نہیں سمجھ سکتا۔ اور شیطان بھی پہلے دھوکے باز بے ایمان نہ تھا، بلکہ اس کے غرور نے اسے مردود بنا دیا تھا، اور پھر اس نے دشمنی کی ٹھان لی۔ اور دشمنی ایسی بری بلا ہے کہ دشمن کو زک دینے کے لیے سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ شیطان جو تھا وہ بھی ایک وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا برگزیدہ
जिन्नों में से था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे फरिश्तों में शुमार किया हुआ था। उसकी बहुत इज्जत थी अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, लेकिन उसने गरूर किया। इस गरूर की सजा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे मरदूद करार दे दिया। ऐसी हालत में हजरत आदम और उनकी बीवी का इसकी बात और कसम का एतबार करना फितरी बात थी। अब यहाँ से समझ लेना चाहिए कि इंसान बजाते खुद भोला भाला और ईमानदार है, बिगड़ता है तो किसी के बहकाने से बिगड़ता है, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की हदायत और रहनुमाई का मोहताज है। तो नाज़रीन, आज का मेरा दर्स कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आइंदा दर्स तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, और इससे आगे वाली आयत यानी कुरान पाक की सूरत अराफ का कि आगे वाली आयत का तर्जमा और तफसीर और दर्स यानी तर्जमा भी तफसीर के साथ दर्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरानी हदायत के मुताबिक दुनियावी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया में शैतान से बच कर रहने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।